ناظرین، جب سے صدر ٹرمپ اقتدار میں آئے ہیں اور جنگیں ہوئی ہیں، اس کے بعد نوبل پیس پرائز کا ذکر ہم بار بار سنتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام کو ہم اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں اس ایشو کو کہ نوبل پیس پرائز کا اعلان ہوگا کل اکتوبر 10 اکتوبر کو اس کا وہ ہوگا۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے جو ہیں پاسبل نامینیشن ہو سکتی ہیں اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کیا سٹیٹس ہے۔ تو ڈاکٹر سہیل بدر صاحب اس پروسیجر کو ذرا ایکسپلین کریں گے کہ یہ اس کی نامینیشن کب ہوتی ہے، اناؤنسمنٹ کب ہوتی ہے اور اس کے پیچھے کیا عوامل ہوتے ہیں۔ جی بالکل، کل 10 اکتوبر کو نوبل پیس پرائز کا اعلان ہونا ہے۔ بہت ساری لوگ دنیا بھر کے توقع کر رہے ہیں کہ شاید کل پریزیڈنٹ ٹرمپ کو نوبل پرائز مل جائے گا۔ اس توقع کی بنیاد یہ ہے کہ ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے 7 جنگیں رکوائیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ 7 جنگوں کے جو 14 فریق تھے ان میں سے 12 ملکوں نے حمایت بھی کی ان کو نوبل پرائز لینے کے لیے۔ تو یہ تو ایک چیز ہو گئی جو کہ ہم پچھلے 3-4 مہینوں سے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو ایک ٹائمنگ کے حساب سے بات کی جائے تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کل جو حماس کا اور اسرائیل کا معاہدہ ہوا ہے جنگ بندی کا، اس پہ دونوں نے دستخط کر دیے، حماس نے بھی کر دیے، اسرائیل نے بھی کر دیے۔ تو اس کی جو فیز 1 ہے اس پہ عمل درآمد شروع ہوگا۔ تو فیز 1 پہ جب عمل درآمد شروع ہوگا تو اگر وہ اسی طرح ہو جس طرح کہ ٹرمپ کے 20 نکاتی پلان میں ہے، تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ دونوں وہاں سے انخلا ہوگا، اسرائیل کی فوج انخلا کرے گی اور دونوں ایک دوسرے کے جنگی قیدی جو ہیں وہ رہا کریں گے۔ 20 کے قریب پریزنر جو ہیں اسرائیلی وہ حماس کے پاس ہیں، اسی طرح بہت سارے فلسطینی اسرائیل کی قید میں وہ رہا ہوں گے۔ اسرائیل کی فوج کا انخلا ہوگا تو وہاں پہ 4-5 ملکوں کی جو ممالک جن کے نام لیے گئے تھے کہ ان کی فوج آئے گی، ان میں سے 3 یا 4 ممالک کی جو فوج ہے وہ وہاں پر آ جائے گی۔ اور اس طرح کر کے یہ حماس اسرائیل معاہدے کی ٹائمنگ اس لحاظ سے اہم ہے کہ وہ بالکل کوئنسائڈ کر رہی ہے نوبل پیس پرائز سے، جس کے ایک بہت بڑا دعویٰ صدر ٹرمپ اور ان کے حمایتیوں کا پہلے سے ہے۔ تو اگر یہ اس کو ری انفورس کرتا ہے تو پھر جس کی وجہ سے لوگوں کو توقع ہے کہ شاید صدر ٹرمپ جو ہیں ان کو نوبل پرائز مل جائے۔ صدر ٹرمپ کس حوالے سے اس جنگ کا کریڈٹ لے رہے ہیں بندی کا، جبکہ ان کے ملک نے اس جنگ بندی کی قراردادوں کو 7 دفعہ ویٹو کیا ہے اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اپنی ٹرمز پہ ایک مخالف کمزور فریق کو دبا کر اور اس سے جنگ بندی ایک گن پوائنٹ پہ لے کر، اور جنگ تو تھی نہیں، یہ تو ایک ون سائیڈڈ اٹیک ہے جس کو یہ اسرائیل بند کرے گا اور اس کو ہم سیز فائر یا جنگ بندی کا نام لے رہے ہیں۔ جی بالکل، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جنگ بندی یہ واقعی نہیں ہے اور بالکل سارا یک طرفہ ٹریفک ہے، اور صدر ٹرمپ نے اپنی جو بھی ان کے ذہن میں منصوبہ تھا وہ پیش کیا، اور 8 ملک جن میں پاکستان بھی شامل ہے ان کے سربراہان کو انہوں نے اکٹھا کر کے تو اس کی توثیق کرائی۔ سعودی عرب، UAE، ایجپٹ، ٹرکی، پاکستان، انڈونیشیا، جارڈن۔ تو یہ مطلب ہے کہ اس طرح یہ ایک کھچڑی سی پک گئی، اور اس کھچڑی کو کھانے کا وقت اس طرح سے آیا کہ جی حماس سے بھی زبردستی گن پوائنٹ پہ دستخط کروا لیے، اور ٹائمنگ ایسی ہے جو پہلے بات ہو رہی تھی کہ نوبل پیس پرائز کی اناؤنسمنٹ سے وہ کوئنسائڈ ہو گئی ہے، تو اس لیے صدر ٹرمپ کے حامیوں میں یہ امید ہو گئی ہے۔ لیکن اس میں ایک پرابلم ہے جو میرے نزدیک، وہ پرابلم یہ ہے کہ جو نوبل پیس پرائز کی نامینیشنز ہیں اس کی کلوزنگ ڈیٹ 31 جنوری ہوتی ہے ہر سال، اور یہ 125 سال سے 1901 سے لے کے آج تک 125 سال سے اس کا ایک پیٹرن ہے، اس کا ایک پروسیجر ہے کہ 31 جنوری ڈیڈ لائن ہوتی ہے، جو نامینیشنز ہو جائیں 1 فروری سے کوئی نامینیشن نہیں لی جاتی اس سال کے لیے۔ تو صدر ٹرمپ کے بارے میں جو نون نامینیشنز ہیں حکومتوں والی جو ہم نے دیکھی، پاکستان نے بھی کی اور اسرائیل نے بھی کی اور کئی سارے ملکوں نے کی، وہ سب باتیں 31 جنوری کے بعد کی ہیں۔ تو آیا مطلب ہے کہ وہ جو 125 سالہ ایک روایت ہے اس کو توڑا جائے گا اگر صدر ٹرمپ کو نامینیشن دینی ہے، نوبل پرائز دینا ہے، جو کہ میرا خیال ہے کہ نہیں ہوگا۔ یعنی کہ صدر ٹرمپ جتنے بڑے سپر پاور کے پریزیڈنٹ ہوں اور جتنے بڑے وہ طاقتور شخص ہوں،
نوبل پیس کمیٹی کے جو 6 اراکین ہیں وہ اپنے لاز کو اور 125 سالہ روایت کو نہیں توڑیں گے. نہیں، ایک آپ کریڈٹ دیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو. آپ کہہ رہے ہیں 31 جنوری جو ہے وہ کٹ آف ڈیٹ ہے کہ جب سارا کچھ ہو جاتا ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ شاید 20 جنوری کو انہوں نے حلف اٹھایا ہے. اگر ٹرمپ کے آپ سٹیٹمنٹس دیکھیں جب وہ پریزیڈنشل وہ چلا رہے تھے اپنی کمپین، تو اس میں وہ ایک بہت بڑے اینٹی وار لیڈر کے طور پر سامنے آئے. دبے لفظوں میں وہ حماس اور یہ بھی کہتے تھے، اس جنگ کا بھی وہ کہتے تھے، لیکن خاص کر وہ یوکرین اور رشیا کی جو جنگ ہے اس کا بار بار ذکر کرتے تھے کہ جو ہی میں صدر بنوں گا تو یہ 24 گھنٹوں میں یہ جنگ بند ہو جائے گی. دوسرا وہ اس بات کو کہتے تھے کہ امریکہ نئی جنگ شروع نہیں کرے گا، اور امریکہ نے انفیکٹ وہ کہتے تھے کہ میں نے افغانستان سے پول آؤٹ کیا، میں نے جنگیں بند کرائیں اور کوئی نئی جنگ میں بھی نہیں جاؤں گا. تو ان سٹیٹمنٹس میں کافی وزن تھا جس پہ وہ ٹرمپ کو جو امریکہ میں رہنے والے جو ہیں مسلمان اور دوسرے لوگ سب نے سپورٹ کیا، اور وہ بڑی اوور ہیلمنگ میجارٹی سے جیتے. جی بالکل آپ نے درست فرمایا، 100% درست ہے. اور یہ ہسٹوریکل جو ہمارے پاس چیزیں ہیں اس سے وہ یہ میچ کرتا ہے. 2009 میں اسی طرح صدر اوباما نے جنوری 2009 میں عہدۂ صدارت سنبھالا، وائٹ ہاؤس میں آئے، اور 10 اکتوبر 2009 کو وہ نوبل پرائز ان کو ملا. ان کی نامینیشن ان کے صدر بننے سے پہلے 31 جنوری سے پہلے ہو چکی ہوئی تھی. وہ ان سپیچز کی بنیاد پر ہوئی تھی جو کہ انہوں نے اپنی پریزیڈینشیل کیمپین میں کی تھیں، جو کہ امن کے متعلق تھیں، جنگ کے خلاف تھیں، اینٹی وار تھیں. تو جو صدارتی کیمپین تھی اوباما کی وہ بہت زیادہ امن اور جنگ کے خلاف تھی. تو کہیں سے نامینیشن ہو چکی تھی، وہ صدر بنے 20 جنوری کو، 31 جنوری کو اس سال بھی کٹ آف ڈیٹ تھی، لیکن چونکہ نامینیشن آلریڈی ہو چکی ہوئی تھی ان کی کیمپین کے دنوں میں، تو اسی لیے پھر ان کو 2009 کا نوبل پرائز دیا گیا. سیم تھنگ کین ہیپن اگین، کین بی ریپیٹڈ. یعنی کہ ہمارے پاس تو پریسیڈنس موجود ہے صدر اوباما کا. تو میں آپ کی بات سے 100% اس لیے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ 31 جنوری کے بعد نامینیشن ہوتی. بہرحال اگر پہلے سے ہو چکی تھی تو جو ہم لوگ کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے وزیر اعظم اور دوسرے لوگ، تو پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ پہلے ہی ہو چکی تھی. ڈاکٹر صاحب اب آپ کے کیا گٹ فیلنگ ہے؟ کل پریزیڈنٹ ٹرمپ کو نامینیٹ کیا جائے گا نوبل پیس پرائز کے لیے یا نہیں؟ اچھا، یہ تو بالکل ایک ذاتی پرسنل جو آپ نے گٹ فیلنگ کا ہے، اور وہ میں اپنی بول سکتا ہوں، غلط بھی ہو سکتا ہے، ثابت ہو جائے، لیکن میرا خیال ہے کہ کل ان کو نہیں دیا جائے گا. ہی ول ناٹ. اور اگر ان کو کل نامینیٹ کر دیا جاتا ہے تو پھر آپ یہ پوری ٹیم کو ایک ڈنر دیں گے؟ بالکل، کیونکہ وہ پھر میری گٹ جو تھی نا وہ غلط ثابت ہوئی. چلیں جی، اب آپ ناظرین اس پروگرام کو دیکھتے رہیں اور کل دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ٹیم کو ڈنر کراتے ہیں یا نہیں. اجازت دیجیے، خدا حافظ.